العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. الرحمن الرحیم. آج ہم دوسرا سبق شروع کرتے ہیں علم النحو کا. فصل نمبر 1 کلمہ اور کلام. کلمہ اور کلام آپ نے پیچھے پڑھ لیا کہ علم النحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے. جو بات آدمی کی زبان سے نکلے اس کو لفظ کہتے ہیں. پھر لفظ اگر بمعنی ہے یعنی لفظ کا اگر کوئی معنی ہے تو اس کا نام موضوع ہے، یعنی مقرر کیا گیا. موضوع کا مطلب وضع کیا گیا، مقرر یعنی اس کو کسی معنی کے لیے مقرر کیا گیا ہے. اور اگر بے معنی ہے، لفظ کا کوئی معنی نہیں ہے، تو اس کو پھر محمل کہتے ہیں. محمل جیسے زید. زید ایک شخص کا نام ہے، اس کا تو کوئی معنی ہے. زید لفظ زید کی ذات پر دلالت کرتے ہیں. زید کو اگر الٹا کرو دیز، تو دیز کا تو کوئی معنی نہیں ہے، یہ محمل ہے. اسی طرح لوگ جو بولتے رہتے ہیں روٹی شوٹی، تو روٹی کا تو معنی ہے، شوٹی کا کوئی معنی نہیں ہے، یہ محمل لفظ ہے. اب عربی زبان میں لفظ موضوع کی 2 قسمیں ہیں. یہ جو لفظ موضوع ہے جس کا کوئی معنی ہے، اس کی پھر 2 قسمیں. نمبر 1 مفرد، نمبر 2 مرکب. نمبر 1 مفرد. مفرد اس اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی بتائے، اور اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں. تو مفرد اور کلمہ گویا دونوں ایک چیز ہے. مفرد اس اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی بتائے، اور اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں. اور مرکب کی تعریف آگے آئے گی. مرکب وہ ہے جو 2 کلموں یا 2 سے زیادہ کلموں کو جوڑ کر بنایا جائے. اب یہ جو کلمہ ہے، یہ جو مفرد ہے، اس کی پھر آگے 3 قسمیں ہیں. یا تو کوئی لفظ اسم ہوگا، یعنی کسی کا نام ہوگا، یا وہ لفظ کسی کا نام نہیں ہوگا، کام ہوگا. تو اگر وہ کسی کا نام ہے تو وہ اسم ہے، اور اگر کوئی کام ہے تو وہ فعل ہے. یا کوئی لفظ حرف ہوگا. حرف جو ہوتا ہے یہ اسم اور فعل کو جوڑنے کے لیے آتے ہیں، جیسے سے، تک، میں، کراچی سے، کراچی تک وغیرہ اس طرح کے. تو حرف اسم اور فعل کو جوڑنے کے لیے آتے ہیں. یہ جو کلمہ ہے اس کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف. اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی بغیر دوسرے کلمے کے ملائے معلوم ہو جائے، اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے. تو اسم وہ کلمہ ہے جس کا معنی بغیر دوسرے کلمہ کے ملائے معلوم ہو جائے. دوسرے کلمے کے ملانے کی ضرورت نہیں ہے، اسم اپنا معنی خود بخود بتا رہے. جیسے میں کہہ رہا ہوں دروازہ، بابن دروازہ، تو اس نے اپنا معنی خود بتا دیا دروازہ. میں کہہ رہا ہوں جدار دیوار، دیوار نے خود اپنا معنی بتا دیا، دوسرے لفظ کے ملانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح میں کہہ رہا ہوں چارپائی، تو چارپائی نے خود اپنا معنی بتا دیا، دوسرے کلمے کی ملانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہیں پایا جائے. زمانے 3 ہیں: ایک گزرا ہوا، اس کو ماضی کہتے ہیں، ایک موجودہ زمانہ اس کو حال کہتے ہیں، اور ایک آنے والا زمانہ اس کو مستقبل کہتے ہیں. تو زمانے 3 ہیں: ماضی گزشتہ ہو، گزشتہ، حال جو موجودہ ہو، اور مستقبل آنے والا. تو اسم میں کوئی بھی زمانہ نہیں ہوتا، نہ گزشتہ، نہ موجودہ، اور نہ آئندہ. ان میں سے کوئی بھی زمانہ اس میں نہ پایا جائے اسم میں. جیسے رجلن، اس کا معنی ہے آدمی، اب اس میں کوئی زمانہ تو نہیں پایا جا رہا. علم، یہ مصدر ہے، معنی ہے جاننا، اس میں بھی کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا. مفتاح، چابی، اس میں بھی کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا. میں کہہ رہا ہوں پنکھا، کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا. میں کہہ رہا ہوں چارپائی، کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا. میں کہہ رہا ہوں دیوار، کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا. جو بھی نام ہو. میں کہہ رہا ہوں گھڑی، کوئی بھی زمانہ نہیں پایا جا رہا. تو اسم میں کوئی بھی زمانہ نہیں ہوتا. اب یاد رکھنا یہ جو اسم ہے، اسم، اس کی پھر 3 قسمیں ہیں اسم کی: جامد، مصدر، مشتق. اسم کی 3 قسمیں ہیں: جامد، مصدر، مشتق. یاد رکھنا جامد وہ اسم ہے، جامد وہ اسم ہے جو نہ خود کسی لفظ سے بنا ہو اور نہ اس سے اور کوئی لفظ بنتا ہو. خود بھی کسی سے نہ بنا اور اس سے اور لفظ بھی نہ بنتے ہو. جیسے رجلن، اب رجلن کا معنی ہے آدمی. فرسن، گھوڑا.
تو اس لفظ سے کوئی اور لفظ نہیں بنتا، اور نہ یہ لفظ کسی لفظ سے بنا ہے۔ اب یہ معنی نہیں آدمی تو خود کسی سے بنا ہے، اس کا کوئی باپ ہے اور اس سے بھی بنتے ہیں، فرسن یہ بھی گھوڑا، تو گھوڑا بھی خود تو کسی سے پیدا ہوا، یہ معنی نہیں ہے۔ معنی یہ جو لفظ ہے رجلن یہ لفظ اور فرسن یہ لفظ یہ جامد ہے، یہ لفظ نہ کسی سے بنا ہے اور نہ اس سے اور کوئی لفظ بنتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جامد۔ تو رجلن، فرسن، اسی طرح ساعتن گھڑی، اسی طرح جدارن دیوار، تو یہ جامد الفاظ ہیں۔ اور مصدر جو ہوتے وہ اسم ہے جو خود تو کسی لفظ سے نہیں بنتا مگر اس سے بہت لفظ بنتے ہیں۔ مصدر آپ المصرف میں آپ نے پڑھا ہوگا، ہر باب میں مصدر آتا ہے۔ ضرب یضرب ضربا یہ ضرب مصدر ہے، نصر ینصر نصرا یہ نصر مصدر ہے، فتح یفتح فتحا فتحا مصدر ہے، ثلاثی مجرد۔ پھر ثلاثی مزید کے بھی مصدر ہوتے، باب افعال، تفعیل، مفعلہ وغیرہ۔ تو مصدر تو خود کسی سے نہیں بنتا مگر اس سے بہت سارے لفظ بنتے ہیں، جیسے نصر ضرب یہ مصدر ہے۔ اور یہ جو مشتق ہے نمبر 3 ہے مشتق، یہ مشتق اسی مصدر سے بنتا ہے، جو مصدر سے بنے اس کو مشتق کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ضاربن اس میں فاعل ہے، ضاربن ضاربان ضاربن، یہ ضاربن کس سے بنا؟ اسی ضربن مصدر سے۔ اسی طرح آگے اس مفعول مضروبن، مضروبن کس سے بنا؟ اسی ضربن سے۔ اسی طرح اس میں ظرف مضربن، اس میں اعلیٰ مضربن، یا آگے پڑھ لو گے یہ مشتقات، آگے پڑھ لو گے اسماء مشتقہ، آگے پڑھ لو گے۔ تو یہ جو مشتق ہوتا ہے یہ مصدر سے بنتا ہے، تو مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا، جیسے ضربن سے ضاربن۔ اب یہ ضربن تو مصدر ہے، اوپر آپ نے پڑھ لیا ضربن، یہ مصدر سے آگے جو لفظ بنا ضاربن یہ ہے مشتق، کیونکہ یہ ضاربن کس سے بنا؟ ضربن سے۔ اسی طرح نصرن یہ نصر مصدر ہے، اس سے آگے کیا بنا؟ ناصرن، یہ ناصرن مشتق ہے۔ اسی طرح اس میں مفعول جو ہوتا ہے مضروبن وہ بھی اسی ضرب سے بنتا ہے۔ اسی طرح اس میں ظرف جو ہے، اس میں اعلیٰ جو ہے، اس میں تفضیل جو ہے، یہ سارے اسی مصدر سے بنتے ہیں۔ تو مشتق وہ اسم ہوتے ہیں جو مصدر سے بنا ہو۔ اچھا جی، تو آپ نے پڑھ لیا اسم کی 3 قسمیں ہیں، جامد، مصدر، مشتق۔ جامد وہ ہے جو خود کسی سے نہیں بنتا اور نہ اس سے اور کوئی لفظ بنتا، مصدر وہ ہے جو خود تو کسی سے نہیں بنتا مگر اس سے بہت سارے لفظ بنتے ہیں، اور مشتق وہ ہے جو کس سے بنا؟ مصدر سے بنا۔ تو بالکل آسان ہے، اسم کی اپنی 3 قسمیں پڑھی، جامد، مصدر، مشتق۔ اوپر آپ نے پڑھ لیا تھا کہ کلمہ کی 3 قسمیں، اسم، فعل، حرف۔ تو اسم آپ نے پڑھ لیا، اس کی تعریف پڑھ لی، اسم کی آگے 3 قسمیں ہیں، جامد، مصدر، مشتق۔ اب فعل پڑھ لیتے ہیں ہم۔ فعل وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرے کلمہ کے ملائے بغیر معلوم ہو جائے۔ فعل اور اسم ایک ہی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اسم میں زمانہ نہیں ہوتا اور فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے۔ باقی دونوں اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرتے، دوسرے کلمے کی ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو جائے، اور اسم بھی ایسا ہے جس کا معنی بغیر دوسرے کلمے کے ملائے معلوم ہو جائے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ فعل میں کوئی زمانہ ہوتا ہے، فعل زمانے سے خالی ہو ہی نہیں سکتا، کوئی بھی فعل ہو زمانہ سے خالی نہیں ہو سکتا، اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے، جیسے نصرہ۔ اب نصرہ کا معنی ہے مدد کیا اس ایک مرد نے، تو مدد کیا، مدد کیا اس میں کون سا زمانہ ہے؟ گزشتہ۔ ینصرو اس کا معنی ہے مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا وہ ایک مرد، یہ اس کا معنی ہے۔ تو دیکھو ینصرو کا معنی ہے مدد کرتا ہے، تو یہ کون سا زمانہ ہے؟ حال، مدد کرتا ہے۔ دوسرا معنی مدد کرے گا، جب کرے گا وہ آئندہ زمانہ ہوگا تو وہ مستقبل۔ تو فعل میں لازماً زمانہ پایا جاتا ہے۔ ضربہ اس کا معنی ہے مارا اس ایک مرد نے، یہ گزشتہ زمانہ ہے۔ یضربو کا معنی ہے مارتا ہے یا مارے گا، تو مارتا ہے یہ ہوا حال، مارے گا یہ ہوا آئندہ زمانہ۔ تو فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے اور اسم میں زمانہ نہیں پایا جاتا۔ فعل کی 4 قسمیں ہیں، ماضی، مضارع، امر، نہیں۔ ماضی گزشتہ زمانہ، مضارع اس میں حال اور استقبال ہوتا ہے، دونوں زمانے۔ امر اس میں حکم دیا جاتا ہے، مثال کا تو مار، اضرب، تو مار، اور نہیں اس میں کسی کو کسی کام سے روکا جاتا، تو مت مار،
تو امر کی 4 قسمیں، ان کی تعریف علم مصرف میں بیان ہو چکی۔ ماضی گزشتہ زمانہ، مضارع اس میں حال استقبال دونوں جمع ہوتے ہیں، امر اس میں حکم ہوتا ہے، کسی کو کسی بات کا حکم دیا جاتا ہے، اور نہیں اس میں کسی کو کسی کام سے روکا جاتا ہے۔ حرف وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم نہ ہو۔ حرف وہ کلمہ ہے جس کے جب تک حرف کے ساتھ کوئی اور کلمہ نہیں ملاؤ گے، اسم یا فعل نہیں ملاؤ گے، تو اس سے مستقل معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جیسے من، اب من کا معنی ہے سے، فی اب اس کا معنی ہے میں، ویسے تو اس کا معنی ہے من سے، فی میں، لیکن جب تک سے اور میں کے ساتھ کچھ اور نہیں ملاؤ گے تو اس سے مستقل معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اگر آپ سے کرو گے تو کسی کو تو سمجھ نہیں آئے گا۔ ہاں اگر آپ اس کے ساتھ اور لفظ ملاؤ کہ بھئی زید کراچی سے لاہور گیا، اب معنی سمجھ میں آ گیا۔ میں، اب میں کرو گے تو سمجھ تو نہیں آئے گا۔ ہاں اگر اب یوں کہو کہ زید کمرے میں ہے، اب سمجھ میں آ گیا۔ تو اگر حرف کے ساتھ جب تک کوئی اسم یا فعل نہیں ملے گا تو اس سے کوئی مستقل معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو وہ کلمہ ہے حرف جس کا معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم نہ ہو، جب تک دوسرا کلمہ اس کے ساتھ نہیں ملاؤ گے اس کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جیسے من سے، فی میں، کہ جب تک ان حرفوں کے ساتھ کوئی اسم یا فعل نہیں ملے گا ان سے مستقل معنی حاصل نہ ہوگا۔ مستقل معنی من کا معنی ویسے تو ہے سے، فی میں، اس کا تو اپنا معنی، لیکن مستقل معنی جو کسی کا محتاج نہ ہو، جیسے اسم اور فعل کسی کے محتاج نہیں ہوتے، وہ معنی مستقل پر دلالت کرتے ہیں۔ تو مستقل وہ معنی ہوتا ہے جس کے ساتھ دوسرے کلمے کی ملانے کی ضرورت نہ ہو، اس کو کہتے ہیں مستقل معنی۔ تو حرف جو ہوتا ہے یہ غیر مستقل معنی پر دلالت کرتے ہیں، جب اس کے ساتھ اسم فعل مل جائے تب اس کا معنی جو ہے مستقل معنی ہو جاتا ہے۔ جیسے دیکھو یہ خرج زید من الدار، اب خرج کا معنی ہے نکلا، زید کو کہتے ہیں، یہ کسی شخص کا نام ہے، دار گھر کو کہتے ہیں، اور یہ بیچ میں من جو ہے اس کا معنی ہے سے۔ تو اگر آپ خرج زید یہ دار کو ہٹاؤ اور من کرو تو سے، اس سے کوئی مستقل معنی تو حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں اس کے ساتھ آپ نے دیکھو 2 اسم ملا لیے اور ایک فعل ملا لیا، خرج نکلا زید من الدار گھر سے، اب اس کا معنی سمجھ میں آ گیا حرف کا۔ اسی طرح دخل عمر فی المسجد، داخل ہوا عمر مسجد میں، اب فی حرف ہے میں، اب میں کرو گے تو سمجھ تو نہیں آئے گا۔ ہاں اس کے ساتھ جب آپ نے اسم ملا لیا اور فعل ملا لیا، ایک آپ نے دخل فعل ملا لیا، دوسرا عمر ملا لیا، پھر مسجد، اب اس کا معنی سمجھ میں آ گیا کہ داخل ہوا عمر مسجد میں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔